اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام. الحمدللہ ترجمۃ القرآن میں 29ویں پارے کا آغاز ہے. سورۃ الملک سے اس کا آغاز ہے. پہلی آیت میں الملک کا کلمہ ہے، اسی کو اس کا عنوان مقرر کیا گیا. زمانہ نزول اس کے مضامین سے پتہ چلتا ہے کہ عہد نبوت کے آغاز میں اس کا نزول ہوا ہے. زمانے میں نازل شدہ دوسری صورتوں کی طرح یہاں بھی انسان کو بار بار غور اور فکر کی دعوت دی گئی ہے. اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی توحید اور کبریائی کے تکوینی دلائل بڑے مؤثر انداز میں پیش کیے گئے ہیں. متعدد سوالات اٹھا کر ان کی وجوہات کی ذمہ داری لوگوں کے فہم سلیم کے سپرد کر دی گئی ہے. غور و تدبر کے نئے افق اس کے سامنے کشادہ کیے اور خدا داد قوتوں سے کام لینے کی دعوت دی گئی. اس سورہ کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کے ذکر سے کی جا رہی ہے. اس کا ذکر خود زبان قدرت سے ہو رہا ہے کہ حق تو یہ ہے کہ اسے ہی زیب دیتا ہے کہ اسے اپنی حمد و ثنا کرے. یہ بتا کر کہ حیات اور موت کا تسلسل اللہ تعالیٰ نے قائم کیا اور اس کی حکمت کی طرف توجہ دلائی ہے کہ حکمت اور مقصد صرف اور صرف تمہارا امتحان ہے کہ کون تم میں سے اپنی زندگی اچھے بلکہ اچھے سچے کاموں کے لیے وقف کرتا ہے. اور اس کے بعد اپنی قدرت اور حکمت کے ثبوت کے لیے اپنی کائنات کو رب نے پیش کیا. دنیا بھر کے نقادوں کو بار بار دعوت دی کہ اس میں کوئی عیب تلاش کرے یا اس سے بہتر کوئی اور نقشہ تجویز کر کے دکھائیں. جب کسی کو جرت نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی کسی چیز پر انگوش نمائی کر سکے، اس سے بہتر تو کجا اس کا متبادل بھی پیش نہیں کر سکتے، تو پھر نادان نہ بنے، اپنے سروں کو اس کے سامنے جھکا دو. اس کی وحدانیت اور اس کی تمام صفات کمال پر ایمان لے آؤ، ورنہ انجام بڑا اندوناک ہے. ایسے دوزخ میں پھینک دیے جاؤ گے جس کے شعلے غیظ و غضب سے گرج رہے ہوں گے. اس وقت تم اپنی غلطیوں کا اعتراف کرو گے، لیکن اس وقت اعتراف جرم کوئی فائدہ نہیں دے گا. اس کے مقابلے میں مومنین اور مان لینے والے، ان کے لیے اللہ کے ہاں کیا کیا مغفرت اور بڑے اجر کا بیان ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے اوپر پر پھیلائے کبھی پر سمیٹے پرندوں کو نہیں دیکھا. رحمان کے سوا کون ہے جو ان کو فضا میں روک سکتا ہے. اللہ کی مدد کرنے رزق عطا فرمانے کا بیان ہے. فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں سننے دیکھنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی، مگر کم بندے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں. پھر فرمایا کہ کہیے بھلا یہ بتاؤ، اگر صبح کو تمہارا پانی زمین میں سے اتر جائے تو تمہارے پاس بہتا ہوا پانی کون لے کر آئے گا؟ یقیناً اللہ رب العزت کی ذات کے سوا کسی کے اندر نہ ایسا کمال نہ ایسی مجال کہ جو ایسی حکمت کے ساتھ اس زمین کو پانی سے بھی آباد کرے، سبزوں سے بھی آباد کرے اور خشکی سے بھی آباد کرے. چلتے ہیں ترجمۃ القرآن کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک، منزہ برتر بڑائی ہے وہ اس ذات کے لیے، برتر ہے وہ جس کے قبضے میں بادشاہت ہے سب جہانوں کی. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر شے پہ قادر ہے. بڑی برکت والا ہے وہ، اس کے قبضے میں ساری بادشاہت ہے اور وہ ہر شے پہ قادر ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ جس نے پیدا کیا موت اور زندگی کو تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون تم میں سے اچھے اعمال کرتا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور عزت والا غلبے والا بخشش والا ہے. الذی خلق سبع سماوات طباقا، وہ جس نے 7 آسمان بنائے تہ در تہ ایک دوسرے کے اوپر. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تو نہیں دیکھے گا رحمان کے خلق میں، اس کے بنانے میں کوئی فرق. فرجع البصر هل تری من فطور، پھر تو نظر لوٹا آسمان کی طرف، کیا تو دیکھتا ہے اس میں کچھ رکھنے، اس میں کچھ
ثم ارجع البصر، پھر اپنی نظر دوبارہ لٹا کر رتینی دوسری مرتبہ، یا قلب الیک الخصر بصرو خاص وهو حسیر، لوٹ آئے گی تیری طرف تیری نگاہ ناکام ہو کر اور تھکی ہوئی ہوگی۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، بے شک ہم نے پیدا کیا، بے شک ہم نے آراستہ کیا دنیا کے آسمان کو چراغوں سے، اور ہم نے بنایا ان چراغوں کو مار بگانے کا ذریعہ شیاطین کو۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا، بھڑکتی آگ کا عذاب۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، کیا ہی وہ برا ٹھکانہ ہے۔ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا، جب وہ ڈالے جائیں گے اس میں تو وہ سنیں گے اس میں چنگاڑ، وَهِيَ تَفُورُ، اور وہ جوش مارتی ہوگی، تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ، قریب ہے کہ وہ پھٹ جائے غضب سے۔ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ، جب ڈالا جائے گا اس میں کوئی گروہ، اس سے پوچھے گا اس کا خزانچی، اس کا دروغہ، کیا نہیں آیا تھا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، تو کہیں گے کہ کیوں نہیں آیا تھا ہمارے پاس ڈرانے والا۔ وَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، اور ہم نے اس کو جھٹلایا اور ہم نے کہا کہ کچھ اللہ نے نازل نہیں کیا۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، نہیں ہو تم مگر ایک بڑی گمراہی میں۔ وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعير، اور وہ کہیں گے کاش اگر ہم سن لیتے اور ہم سمجھ لیتے، عقل کرتے، تو ہم آج دوزخ میں نہ ہوتے، دوزخ والوں میں نہ ہوتے۔ فاعترفوا بذنبهم، بس اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے۔ فسحقا لاصحاب السعیر، تو دوری پھٹکار ہو دوزخ والوں کے لیے۔ ان الذين يخشون ربهم بالغیب، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے بنا دیکھے اس کو ڈرتے ہیں، بغیر دیکھے۔ لهم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ واسروا قولکم وبشروا به، اور تم آہستہ سے کہو، چھپ کر کہو اپنی بات، یا تم علل اعلان کہو بلند آواز سے۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ دلوں کے بھید جاننے والا ہے۔ الا یعلم من خلق، کیا وہ نہیں جانتے، کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا؟ وہو اللطیف الخبیر، اور وہ باریک بین خبردار ہے۔ الذی جعل لکم الارض ذلولا، وہ جس نے تمہارے لیے کر دیا زمین کو نرم اور تابع۔ فامشوا فی مناکبہا، تو چلو تم اس کے راستے پر۔ وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اس کا رزق کھاؤ۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اسی کی طرف اٹھنا ہے۔ أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، کیا تم بے خوف ہو گئے اس سے جو آسمان میں ہے، یعنی آسمان کی بادشاہت رکھتا ہے۔ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کہ وہ دھنسا دے تم کو زمین میں تو وہ اچانک کانپنے لگے۔ ام امنتم، کیا تم بے خوف ہو گئے، من فی السماء، جو کہ آسمان میں ہے، یعنی سلطنت جس کے بعد آسمان کے، یرسل علیکم حاسبا، کہ وہ بھیجے تم پر پتھراؤ۔ فستعلمون کیف نذیر، تو ان قریب تم جان لوگے کیسا ہے میرا ڈرانا۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور البتہ جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ وَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، تو کیسا ہوا میرا انکار۔ اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن، کیا انہوں نے نہیں دیکھا اس پرندے کی مانند جو تیرتا ہے، جو پرندے کی مانند اپنے اوپر پر پھیلاتے ہوئے اور پر سمیٹتے ہوئے۔ ما يمسكهن الا الرحمن، نہیں اس کو روکتا کوئی سوائے رحمان کے۔ انه بكل شيء بصير، بے شک وہ ہر شے کو خوب دیکھنے والا ہے۔ امن هذا الذي وجند لكم، یا کون ہے وہ جو امن هذا، یا کون ہے یہ، الذي وہ جو کہ ہوا جند لكم، وہ لشکر ہے تمہارا، ينصركم من دون الرحمن، جو تمہاری مدد کرے گا رحمان کے مقابلے میں، یا وہ کون سا لشکر ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا۔ ان الکافرون الا فی غرور، کافر تو صرف دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ امن ھذا الذی یرزقکم، یا کون ہے وہ جو ایسا تمہیں رزق دے گا، تمہیں رزق دے، ان امسک رزقا، اگر اللہ اپنا رزق روک لے تم سے۔ بل لجوا فی عتو ونفور، بلکہ وہ ڈھیچ بن گئے ہیں سرکشی اور نفرت میں۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا، کیا وہ جو چلتا ہے اوندا ہو کر اپنے منہ کے بل زیادہ ہدایت پر ہے، یا وہ جو چلتا ہے سیدھا علی صراط مستقیم، سیدھے راہ پر، کیا وہ دونوں برابر ہیں؟ هو الذی انشأکم، فرما دیجئے، کل کہہ دیجئے، هو الذی، وہی ہے، انشأکم جس نے پیدا کیا تمہیں، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، بنائے تمہارے لیے
کان اور آنکھیں اور دل، قلیلا ما تشکرون، بہت کم ہے جو تم شکر ادا کرتے ہو۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون، اور کہو تم کہ وہی ہے جس نے تمہیں پھیلایا ہے زمین میں، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں کب آئے گا وہ وعدہ اگر تم سچے ہو۔ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ، فرما دیجئے کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، میں تو محض ڈر سنانے والا ہوں، کھلا ڈر، صاف ڈر سنانے والا ہوں۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً، پر جب وہ دیکھیں گے اس کو اتنا قریب، سِیئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، بگڑ جائیں گے ان لوگوں کے چہرے جنہوں نے کفر کیا۔ وَقِيلَ هَٰذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ، ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ جس کا تم مطالبہ کرتے تھے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ، فرما دیجئے بھلا دیکھو تم، إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ، اگر مجھے اللہ ہلاک کر دے، وَمَن مَّعِیَ، اور میرے ساتھیوں کو جو میرے ساتھ ہیں ان کو، اور رحمنا، یہاں پر رحم کرے، فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، تو کون نجات دے گا، کون بچائے گا کفار کو دردناک عذاب سے۔ قُلْ هُوَ الرَّحْمَٰنُ، فرما دیجئے وہ رحمان، آمنا به، ہم اس کے ساتھ ایمان لے، علیہ توکل، اس پر ہم نے بھروسہ کیا۔ وَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، سن قریب تم جان لوگے کون کھلی گمراہی میں ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ، فرما دیجئے بھلا بتاؤ تم، إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ، اگر صبح کے وقت ہو جائے تمہارا پانی غوراً، زمین میں دھسنے والا، یعنی زمین میں بالکل دھس جائے، فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تو کون ہے جو لے کر آئے گا تمہارے پاس تمہارا بہتا ہوا پانی۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ القلم کا آغاز ہے دوسری سورہ مبارکہ 29ویں پارے کی، اس کے مضامین پڑھتے ہیں۔ یہ سورت دو ناموں سے زیادہ مشہور ہے، سورہ نون اور القلم۔ یہ دو رکوعوں کی سورہ مبارکہ ہے، نزول کے اعتبار سے مکی سورہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و ارشاد کا سلسلہ بڑی گرم جوشی سے شروع کر دیا۔ قرآن کریم کی جو صورتیں یا آیات نازل ہوتی ہیں، حضور اپنے کیف یا آگہی لہجہ میں اس کی تلاوت کرتے ہیں، لوگوں کو سناتے ہیں۔ کام الہیہ کی خود بھی پابندی فرماتے، دامن رحمت سے جو وابستہ ہے اس کو بھی، وہ بھی سرخوشی ان پر عمل کرتا ہے۔ سرخوشی، سارا مکہ بھڑک اٹھتا ہے، ظلم و ستم کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اس کے باوجود اللہ کے بندے اپنے اللہ کے بتائے ہوئے راستہ پر بڑی جوان مردی سے گامزن ہیں۔ لوگ حضور کے صالحانہ جوش و خروش کو دیکھ کر تصویر حیرت بنے ہوئے ہیں۔ آخر اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ دیوانہ ہے، اس کا دماغ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نکارہ ہو گیا، سود و زیاں میں تمیز کی صلاحیت باقی نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کر کفار کے ان الزامات کی تردید کرتے ہیں کہ میرا محبوب نہ دیوانہ ہے، نہ سودا ہے اس کے سر میں، بلکہ اخلاق عالیہ کی ان رفتوں پر فائز ہے جہاں کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی، جس کا کردار اتنا بلند ہو، جس کی سیرت اتنی بے داغ ہے، اور جس کے اعمال سراپا نور ہوں، بھلا اس کو مجنون کہنا کس طرح روا ہے۔ پھر فرمایا حبیب وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ مداحنت سے کام لیں، مسالت کا رویہ اختیار کریں، تو وہ بھی آپ کے ساتھ سختی کا سلوک تر کریں، لیکن آپ کا یہ شیوا نہیں۔ وہ لوگ جو اپنے معاشرے کے رؤسا ہیں، اپنے شرکی عقائد کے سرغنی ہیں، ذرا ان کے اعمال پر نظر تو ڈالیں، ہر قسم کی اخلاقی برائیوں کے ڈھیر لگے ہیں، نیکی کی کوئی کرن بھی وہاں نہیں۔ آپ جیسے مرقع دل بری و زیبائی، بھلا ان کی پیروی کیسے کر سکتے ہیں؟ جس دولت و ثروت اور جاؤ منصب پر یہ اترا رہے ہیں، آپ کے رب کی قسم، تیرے رب کی جناب میں تو اس کی کوئی اس وقت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آخر میں اپنے حبیب کو تسلی دے رہے ہیں کہ یہ سرکش ہمیشہ دندناتے نہ پھریں گے، ہم انہیں یوں ہی بربادی کے گھڑے میں دھکیل دیں گے کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی۔ آخر میں حضرت یونس علیہ السلام کو واقعہ بیان کر کے نبی علیہ السلام کو صبر کی تلقین کی۔ ترجمہ القرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نون والقلم وما یسطرون، نون قسم ہے قلم کی اور جو وہ کچھ لکھتے ہیں۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، بے شک آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ عظیم الشان خلق کے وارث ہیں، مالک ہیں۔
فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، ان قریب وہ آپ بھی دیکھیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے. بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ تم میں سے کون مجنون ہے واقعی. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، بے شک آپ کا رب وہ خوب جانتا ہے کون اس کی راہ سے بہک گئے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، وہ خوب جانتا ہے ہدایت یافتہ کو. فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، تو پس آپ نہ اطاعت کیجئے، نہ بات مانے جٹلانے والوں کی. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، وہ تو تمنا کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ نرمی اختیار کریں تو وہ بھی نرم پڑ جائے. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، نہ بات مانیے، نہ اطاعت کیجیے ہر ایک کھانے والے ذلیل شخص کی، قسمیں کھانے والے ذلیل شخص کی. حماز مشاء بنمیم، جو بہت نکتہ چین چغلیاں کرتا پھرتا ہے. سخت منع کرنے والا بھلائی سے، مناع للخیر، سخت منع کرنے والا بھلائی سے. معتد عظیم، حد سے بڑا ہوا بدکار. اتلم بعد ذالک زنیم، اکھڑ مزاج ہے، اس کے علاوہ بد اصل بھی ہے. اتلم سخت مزاج، اس کے بعد ناجائز پیداوار ہے. انکان ذا مال و بنین، اس بنا پر بات نہ مانو کہ وہ مال اور بیٹوں والا ہے. اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب اس پر پڑھی جاتی ہیں ہماری آیتیں. قال اساطیر الاولین، تو کہتا ہے یہ پہلوں کے قصے ہیں. سنسمہ علی الخرطوم، ان قریب ہم داغیں گے اس کی. اللہ اکبر، ان قریب ہم بہت جلد ہم داغیں گے اس کی سونڈ کو. انا بلوناہم، ہم نے ان کو آزمایا. کما بلونا اصحاب الجنہ، جیسے ہم نے آزمایا اصحاب جنت کو، باغ والوں کو. اذ اقسموا، جب انہوں نے قسم کھائی. لیصرمنھا مصبحین، کہ ضرور وہ کاٹ لیں گے اس باغ کو صبح ہوتے ہی. ولا یستثنون، اور نہ انہوں نے کہا انشاءاللہ. فطاف علیہا طائف من ربک، تو پھیر کر گیا اس پر ایک پھیری کرنے والا تمہارے رب کی طرف سے. وہم نائمون، اور وہ سو رہے تھے. اس باغ پر تیرے رب کی طرف سے پھیری کرنے والا پھیر کر. فاصبحت کالصریم، تو وہ باغ صبح کے وقت ہو گیا سیاہ رات کی طرح. فتنادوا، تو پکارا انہوں نے ایک دوسرے کو. مصبحین، صبح ہوتی ہے. ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، چلو صبح سو اپنی کھیتی پر اگر تم کاٹنے کا ارادہ رکھتے ہو. فانطلقوا وهم يتخافتون، تو وہ چلے اور آہستہ آہستہ کہتے جاتے تھے. اللہ يدخلن اليوم علیکم مسکین، ہرگز نہ داخل ہو اس میں آج کوئی مسکین. وغدوا علی حرد قادرین، وہ صبح سویرے چل پڑے روکنے پر خود کو قادر سمجھتے ہوئے، اور وہ خود کو روکنے پر قادر سمجھتے ہوئے صبح سویرے چل پڑے. فلما رأوها، پر جب اس کو دیکھا. قالوا انا لضالون، تو کہنے لگے ہم تو راستہ بھول گئے. بل نحن محرومون، بلکہ نہیں بلکہ ہماری تو قسمت پھوٹ گئی. قال اوسطهم، تو جو ان میں سے درمیانہ تھا، جو ان میں سے عقل مند تھا، جو ان میں سے بہتر تھا، اس نے کہا الم اقل لکم، کہ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا لولا تسبحون، کہ تم تسبیح نہیں کرتے. قالوا، تو انہوں نے کہا سبحان ربنا، ہمارا رب پاک ہے. انا کنا ظالمین، بے شک ہم ظلم کرنے والے. فاقبل بعض یتلاومون، تو متوجہ ہوئے ان کے بعض پر ایک دوسرے کو ملامت کرتے ہوئے. قالوا، تو انہوں نے کہا یا ویلنا انا کنا طاغین، ہائے افسوس، ساری خرابی کہ ہم تھے سرکشی کرنے والے، ہماری خرابی کہ ہم تھے سرکشی کرنے والے. عسى ربنا، قریب ہے کہ ہمارا رب. ان یبدلنا، کہ وہ ہمیں بدلے میں دے دے، بدل دے ہمیں، خیر من، سے بہتر. انا الی ربنا منقلبون، بے شک ہم انا الی ربنا راغبون، بے شک ہم اپنے رب کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں.
کذالک العذاب، اسی طرح ہے ایسا ہی ہے عذاب، والعذاب الآخرت اکبر، آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے، لو کانوا یعلمون اگر وہ جانتے۔ ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، بے شک پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں والی جنت ہے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم کر دیں گے مسلمانوں کو مجرموں کے جیسا؟ مالکم، کیا ہوا تمہیں، کیف تحکمون، کیسے تم حکم لگاتے ہیں؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس کو تم پڑھتے ہو؟ ان لکم، بے شک تمہارے لیے، فیہ، اس میں ہے، لما تخیرون، جو بے شک اس میں وہ ہے، قیامت کے دن میں ضرور وہ سب ہوگا جو تم پسند کرتے ہو، بے شک اس میں وہ ہے جو تم، ان لکم فیہا، بے شک تمہارے لیے اس میں، لما تخیرون، جو تم پسند کرتے ہو، ان لکم فیہ لما تخیرون۔ ام لکم ایمان، ان کا تمہارے لیے قسمیں، علینا، ہم پر، بالغتن، جو پہنچی ہوئی لازم ہے، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن کے لیے۔ ام لکم ایمان علینا بالغتن الی یوم القیامہ، کہ تمہارے لیے ہم پر قسمیں ہیں جو باقی رہنے والی ہیں قیامت کے دن تک۔ ان لکم لما تحکمون، بے شک تمہارے لیے وہی ہے جو تم حکم کرو گے۔ سلہم، پوچھئے ان سے، ایہم بذالک زعیم، کون ہے ان تمام باتوں، کون ان میں سے ان باتوں کا ضامن ہے، ان میں سے کون بذالک زعیم، ان باتوں کا ضامن؟ ام لہم شرکاء، کیا ان کے شریک ہے؟ فلیأتوا بشرکائہم، پس وہ پیش کریں اپنے شرکاء کو، گواہوں کو، ان کو تم صادقین، اگر وہ سچے ہیں۔ یوم، جس دن، یکشف عن ساق، اٹھایا جائے گا ایک ساق سے، جس روز پردہ اٹھا دیا جائے گا ایک ساق سے، ویدعون الی السجود، اور بلائے جائیں گے سجدے کی طرف، فلا یستطیعون، تو اس وقت وہ سجدے کی طاقت نہ رکھیں گے، سجدہ نہ کر سکیں گے۔ خاشیۃ ابصارہم، جھکی ہوگی، ڈری ہوئی ان کی آنکھیں، ندامت سے جھکی ہوئی ہوں گی ان کی آنکھیں، ترحقہم ذلہ، چھا رہی ہوگی اس پر ذلت، ان پر ذلت۔ وقد کانوا یدعون الی السجود، اور حالانکہ وہ بلائے جاتے تھے سجدوں کی طرف، وہم سالمون، جبکہ وہ صحیح سلامت تھے۔ فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث، بس چھوڑ دو مجھے، تنہا رہنے دو مجھے اور اس کو جو جھٹلاتا ہے اس بات کو، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم بتدریج انہیں تباہی کی طرف لے جائیں گے، اس طرح کہ انہیں علم بھی نہ ہوگا۔ واملی لہم، ان کو مہلت دے رکھی ہے، میں نے مہلت دے رکھی ان کو۔ ان قیدی متین، بے شک میری خفیہ تدبیر بڑی پختہ ہے۔ ام تسألہم اجرن، یا آپ ان سے کچھ اجرت مانگتے ہیں، فہم من مغرم مثقلون، پس وہ اس تاوان کے بوجھ تلے دبے ہوئے۔ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، یا ان کے پاس غیب کی خبر آتی ہے جس کو وہ لکھ لیتے ہیں۔ فاصبر، پس صبر کیجئے، لحکم ربک، اپنے رب کے حکم سے، ولا تکن کصاحب الحوت، اور نہ ہو جانا مچھلی والوں کی مانند، اذ نادا، جب اس نے پکارا، وہو مخزوم، اور وہ غم و اندوہ سے بھرا ہوا تھا، لولا، اگر، ان تدارکہ نعمت من ربی، اگر نہ بچاتا اس کو اس کی رب کا لطف، نہ چارہ سازی کرتی ہے اس کا رب کا لطف، اس کے رب کی رحمت، لنبذ بالعراء، تو ڈال دیا جاتا چٹیل میدان میں، وہو مذموم، اور اس کی مذمت کی جاتی۔ فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین، بس چن لیا اس کو اس کے رب نے اور بنا دیا اس کو نیک بندوں میں سے۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ کفار پھسلا دیں گے آپ کو اپنی بد نظری سے، لما سمعوا ذکر، جب وہ سنتے ہیں قرآن، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، انہ لمجنون، یہ تو مجنون ہے، وما هو الا ذکر للعالمین، اور نہیں ہے یہ مگر ایک نصیحت، ایک ذکر سارے جہان والوں کے لیے، حالانکہ وہ نہیں کل مگر سارے جہان والوں کے لیے وجہ شرف۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ، قریب ہے کہ وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، لَيُزْلِقُونَكَ، کہ ضرور وہ گرا دیں گے تمہیں، بِأَبْصَارِهِمْ، اپنی آنکھوں سے، لما سمعوا ذکر، جب وہ سنتے ہیں ذکر، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، انہ لمجنون، کہ یہ دیوانہ ہے، وما هو الا ذکر للعالمین،
اور حالانکہ نہیں ہے وہ مگر ایک نصیحت تمام جہان والوں کے لیے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الحاقہ، سورہ کا نام الحاقہ۔ علامہ علوسی دیگر مفسرین نے مسند امام احمد سے یہ روایت نقل کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے اسلام لانے کے سے پہلے کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز میں یہ نیت کر کے گھر سے نکلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر پریشان کروں گا اور جس طرح بن پڑا ان کا دل دکھاؤں گا، لیکن میرے پہنچنے سے پہلے حضور حرم میں داخل ہو چکے تھے، نماز کی نیت باندھ لی تھی یہ جاننے کے لیے کہ آپ کیا پڑھتے ہیں۔ میں قریب آ کر کھڑا ہو گیا، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ الحاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ میں اس کلام بلاغت نظام کو سن کر حیران اور ششدر ہوتا جا رہا تھا۔ میرے دل میں خیال گزرا کہ بخدا آپ بڑے باکمال شاعر ہیں۔ اسی وقت حضور نے یہ آیت تلاوت کی، وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، یہ کسی شاعر کا قول نہیں، تم میں سے بہت کم ہے جو ایمان لے آتے ہیں۔ میرے دل میں گزرا کہ کاہن ہے، میرے دل کے خیالات پر آگاہ ہو گئے ہیں۔ فوراً حضور نے یہ آیت پڑھی، ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، یہ کسی کاہن کا قول نہیں، بہت کم ہے تم سے غور کرتے۔ عمر کہتے ہیں کہ یہ سورت سن کر اسلام میرے دل کے رگ و ریشہ میں سما گیا۔ اس روایت سے یہ امر واضح ہے کہ سورہ مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی، جبکہ حضرت عمر ابھی ایمان نہ لائے تھے۔ اس سورہ کے سننے سے آپ کے دل میں اسلام کی عظمت کا پہلا نقشہ ثبت ہوا جو رفتہ رفتہ پختہ ہو گیا۔ حلف اٹھا کر بیان کیا جا رہا ہے کہ قیامت ضرور واقع ہوگی، ساتھ ہی سمود و عاد و فرعون کا تذکرہ فرما دیا کہ جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتے تھے، اس لیے عمر بر سرکشی طغیانی کا رستہ اختیار کیے رہے، جس کا نتیجہ ان کی عبرتناک تباہی کی صورت میں ہوا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عقیدہ قیامت افراد اور اقوام کی اصلاح میں کتنا مؤثر کردار انجام کرتا ہے۔ ترجمۃ القرآن کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحاقہ، ہو کر رہنے والی۔ ملحاقہ، کیا ہے وہ ہو کر رہنے والی؟ وما ادراک ملحاقہ، اور تجھے کیا سمجھ اے مخاطب کہ کیا ہے وہ ہو کر رہنے والی؟ کذب ثمود وعاد بالقاریہ، جٹلایا سمود اور عاد نے پاش کرنے والی کو۔ فاما ثمود، بس جو سمود تھے، فاہلکوا بالطاغیہ، تو وہ ہلاک کیے گئے سخت چنگاڑ سے۔ وَأَمَّا عَادٌ، اور جہاں تک عاد کا تعلق ہے، فَأُهْلِكُوا، تو وہ ہلاک کیے گئے بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، ایک آندھی سے سخت سرد بے حد تند، نہایت سخت گرجتی آندھی سے۔ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا، جو مسلط کر دی گئی ان کے اوپر 7 رات اور 8 دن جڑوں کو کھیڑنے والی تھی۔ فطر القوم فیہا سرعا، تو دیکھتا ہے کہ قوم عاد ان دنوں کے وہ گرے پڑے ہیں، قوت کے ساتھ مسلط کر دیا ان پر 7 راتیں اور 8 دن لگاتار، تو تم دیکھتے ہو کہ قوم اس میں پچھاڑے ہوئے ہے۔ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، گویا کہ وہ گری ہوئی کھجوروں کے سوکھے تنے ہیں۔ فہل تری لہم من باقیہ، پس کیا تم دیکھتے ہو ان میں سے کوئی باقی ماندہ؟ وجاء فرعون ومن قبلہ، اور آیا فرعون اور جو اس سے پہلے تھے۔ والمؤتفکۃ بالخاطیہ، اور الٹنے والی بستیاں خطاؤں کے ساتھ۔ فعصوا رسول ربہم، تو انہوں نے نافرمانی کی اپنے رب کے رسول کی۔ فاخذہم اخذۃ رابیہ، تو پکڑ لیا انہیں زیادہ سخت گرفت نے۔ انا لما طغى الماء، بے شک ہم جب سرکشی کی پانی، سر اٹھایا پانی نے، حملناکم، ہم نے تمہیں سوار کر دیا، فی الجاریہ، کشتی میں، لنجعلھا لکم تذکرۃ وتعیھا اذن واعیہ، تاکہ ہم اس کو بنا دیں تمہارے لیے ایک یادگار اور یاد رکھیں اسے یاد رکھنے والے۔ وَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، پھر پھونک ماری جائے گی سور میں ایک پھونک۔ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اور اٹھا لی جائے گی زمین اور پہاڑ اور ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔
فدک کا دانت چورا چورا کر دیے جائیں گے، ایک دم چورا چورا کرنا، یہ ریزہ ریزہ کرنا۔ فیومئذ وقعت الواقعہ، تو اس دن واقعہ ہو جائے گی، واقعہ ہو جانے والی، وانشقت السماء، اور پھٹ جائے گا آسمان، فہی یومئذ واہیہ، اور وہ اس دن بہت کمزور ہو جائے گا، والملک علی ارجائها، فرشتے اس کے کناروں پر کھڑے ہوں گے، ویحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ، اور اٹھائیں گے تیرے رب کے عرش کو اپنے اوپر اس دن 8 اٹھانے والے، یومئذ، جس دن تعرضون، پیش کر دیا جائے گا، تعرضون، تمہیں پیش کر دیا جائے گا، لا تخفى منکم خافیہ، چھپ نہ سکے گی تم میں سے کوئی بھی پوشیدہ حالت، فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، بس وہ جس کو دیا جائے گا اس کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں، فیقول، تو وہ کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، آؤ پڑھو میرا نامہ اعمال، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب کو پہنچوں گا، وہو فی عیشۃ راضیہ، اور وہ خوش نصیب پسندیدہ زندگی میں ہوگا، راضی مرضی زندگی، فی جنت عالیہ، عالی شان باغات میں، قطوفها دانیہ، جس کے خوشے جھکے ہوئے ہوں گے، کلو وشربو ہنیہ، کھاؤ پیو مزے اڑاؤ، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اس کے سبب کہ جو اجر تم نے آگے بھیجا گزشتہ دنوں میں، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور وہ جس کا دیا جائے گا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں، فَيَقُولُ، تو وہ کہے گا یا لیتنی، ہائے افسوس، لم اوت کتابیہ، میں نہ دیا جاتا اپنا اعمال نامہ، لم ادری ما حسابی، اور نہ میں جانتا کہ میرا حساب کیا ہے، یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے افسوس کہ موت نے میرا قصہ ختم کر دیا ہوتا، ما اغنی عنی مالیہ، نہیں کام آیا مجھے میرا مال، ہلک عنی سلطانیہ، میری بادشاہت ختم ہو گئی، ہلاک ہو گئی، خذوہ فغلوہ، پکڑو اس کو اور توڑ ڈالو اس کے گلے میں، ثم الجحیم صلوہ، پھر آگ میں اس کو جھونک دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر ایسی 70 گز لمبی زنجیر میں اس کو جھکڑ دو، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، بے شک یہ نہیں ایمان لاتا تھا اللہ عظیم و برتر پر، ولا یحض علی طعام المسکین، اور یہ ترغیب نہیں دیتا تھا کسی مسکین کو کھانا کھلانے کی، فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، پس نہیں ہے اس کے لیے آج کے دن یہاں کوئی حمایتی، کوئی دوست، ولا طعام الا من غسلین، اور نہ کھانا سوائے زخموں کی پیپ کے، لا یاکلہ الا الخاطئون، نہیں اس کو کھائیں گے مگر خطا کار لوگ، فلا اقسم بما تبصرون، تو میں قسم کھاتا ہوں اس کی جس کو تم نے نہیں دیکھا، وما لا تبصرون، اور جو تم، فلا اقسم بما تبصرون، میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو، وما لا تبصرون، جنہیں تم نہیں دیکھتے، انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ قول ہے ایک عزت والے رسول کا، وما هو بقول الشاعر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، قلیلا ما تؤمنون، بہت تھوڑے ہیں جو تم میں سے ایمان لاتے ہیں، ولا بقول کاہن، نہ ہی یہ کسی کاہن کا قول ہے، قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے ہیں تم میں سے جو نصیحت قبول کرتے ہیں، تنزیل من رب العالمین، یہ نازل کیا گیا ہے تیرے رب، نازل کیا گیا ہے رب العالمین کی طرف سے، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اور خود بنا کر لگا دیتا ہے ہمارے اوپر ایک بات بھی، ولو تقولا، اور اگر وہ خود گھڑ کر باتیں ہماری طرف منسوب کرتا ہے، ولو تقولا، اور اگر وہ گھڑتا علینا ہم پر بعض الاقاویل، بعض باتیں گھڑنا، لاخذنا منہ بالیمین، تو ہم اس کا پکڑ لیتے دایاں ہاتھ، ثم لقطعنا منہ الوتین، پھر ہم کاٹ دیتے اس کی رگے دل، فما منکم من احد عنہ حاجزین، پر تم میں سے کوئی بھی ہمیں اس سے روکنے والا نہ تھا، وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ، اور بے شک یہ نصیحت ہے، للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے، وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، اور بے شک ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے بعض جھٹلانے والے ہیں، وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، بے شک یہ باعث حسرت ہے کفار کے لیے، وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ، بے شک یہ حق یقین ہے،
لحق الیقین، یقیناً حق ہے، فسبح باسم ربک العظیم، پس تسبیح بیان کر اپنے رب کی عظمت کے ساتھ، اپنے رب کے نام کے ساتھ جو عظمت والا ہے۔ سبحان ربی العظیم، بس تسبیح بیان کر اپنے رب کے نام کے ساتھ جو عظمتوں والا ہے۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، سبحان اللہ الملک الصمد، لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، والصلاة والسلام علی حبیبہ المصطفى ورسولہ المرتضی وعلی آلہ قادۃ الورى وصحابہ نجوم الہدى ومن تبعہ الی یوم الدین۔ سورۃ المعارج کا آغاز ہے۔ اس سورہ کی تیسری آیت میں لفظ معارج کا کلمہ ہے۔ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، ابتدائی دور میں نازل ہونے صورتوں میں سے ایک ہے۔ اہل مکہ قیامت کے برپا ہونے کو ناممکن اور محال سمجھتے تھے، اور جب بار بار انہیں قیامت سے ڈرایا جاتا تو وہ از راہ استہزاء کہتے کہ ہم بھی اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ قیامت کیسی ہے۔ کہ قیامت کیسی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس بیمار ذہنیت کی اصلاح فرما رہے ہیں کہ اے اہل مکہ، قیامت آئے گی، ضرور آئے گی، دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی، لیکن وقوع قیامت کوئی کھیل تماشا نہیں ہے کہ ادھر آپ نے فرمائش کی، ادھر وقوع قیامت شروع ہو گیا، بلکہ یہ تو ایک بڑا ہولناک سانیہ ہوگا۔ آسمان پہاڑ پرزے پرزے ہو جائیں گے، اس کی ہولناک، اس کی دہشت سے ہر شخص تھر کانپے گا، دوست بھائی بیوی بچے ماں باپ سب فراموش ہو جائیں گے۔ اس کی ہولناکی اور ہر کسی کو اپنے نفس کی پڑی ہوگی، اس لیے تم نادان نہ بنو، قیامت تمہارے کہنے پر نہیں آئے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو وقت مقرر کر دیا ہے، جب وہ وقت آئے گا تو خود بخود قیامت برپا ہو جائے گی۔ اسلامی نظام عبادات، نظام اخلاق انسان کی خامیوں اور کوتاہیوں کو جس حیرت انگیز طریقہ سے دور کرتا ہے، اس کا اظہار فرما دیا، بتایا کہ انسان اپنی سرشت کے لحاظ سے بڑا بے صبر اور حریص ہے۔ جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بلبلا اٹھتا ہے، جب اسے کوئی نعمت دی جاتی ہے تو وہ کنجوس بن جاتا ہے۔ خود سوچئے، جس انسان میں یہ عیوب ہوں وہ قدراً قابل احترام شے نہیں، لیکن نماز، زکوٰۃ، قیامت پر ایمان، عفت و عصمت، امانت میں دیانت، عہد کی پاسداری وغیرہ، یہ ایسی چیزیں ہیں، ایسی صفات ہیں جن کی تاثیر سے انسان کی خامیاں دور ہو جاتی ہیں، اس کے نقائص کی اصلاح ہو جاتی ہے، انسانیت کے دامن پر بدنما داغ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ایسے انسان میں انسانیت کا وہ عکس جمیل نظر آتا ہے جس کی وجہ سے یہ مسجود ملائک بنتا ہے، اسے خلافت عرضی کی مسند پر متمکن کیا جاتا ہے۔ سورۃ المعارج کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سأل سائل بعذاب واقع، پوچھا ایک پوچھنے والے نے عذاب واقعہ ہونے والا، مطالبہ کیا ہے ایک سائل نے ایسے عذاب کا جو ہو کر رہے۔ للکافرین لیس لہ دافع، کافروں کے لیے تیار ہے، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں۔ من اللہ ذی المعارج، اللہ کی طرف سے جو کہ بلندیوں والا ہے، عروج کے زینوں کا مالک ہے۔ تعرج الملائکۃ والروح، چڑھتے ہیں اس کی طرف فرشتے۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، عروج کرتے ہیں، چڑھتے ہیں فرشتے اور روح یعنی جبرائیل اس کی طرف ایک دن میں چڑھتے ہیں فرشتے اور جبرائیل اس کی طرف اس دن میں کہ جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ فاصبر صبرا جمیلا، تو تم صبر کرو، اچھی طرح سے صبر کرنا۔ انہم یرونہ بعیدا، بے شک وہ اس کو دور سمجھ رہے ہیں، ونراہ قریبا، اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ یوم تکون السماء کالمہل، جس دن ہو جائے گا آسمان پگھلی ہوئی چاندی جیسا۔ وتکون الجبال کالعہن، اور ہو جائیں گے پہاڑ اون کی مانند۔
ولا یسأل حمیم حمیما، اور نہ بات پوچھے گا کوئی دوست کسی دوست کی، یبصرونہم، وہ دکھائے جا رہے ہوں گے انہیں، یود المجرم، آرزو کرے گا مجرم، لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، کہ کاش وہ فدیہ میں یا بدلے میں دے دے اس دن کے عذاب میں، ببنیہ اپنے بیٹوں کو، وصاحبتی اپنی بیوی کو، اخی اپنے بھائی کو، وفصیلتی اپنے خاندان کو، التی تؤوی جو ہر مشکل میں اس کو پناہ دیتا تھا، ومن فی الارض جمیعا، جتنے بھی سب لوگ ہیں زمین کے اندر، ثم ینجی، پھر اس کو نجات مل جائے، پھر وہ بچا لے جائے اس کو، کلا ہرگز نہیں، انہا لظا، بے شک وہ بھڑک رہی ہے آگ، نزاعۃ للشوا، نوچ لے گی گوشت پوست، تدعو، وہ بلائے گی، من ادبر وتولا، جس نے پیٹھ پھیری اور منہ موڑا حق سے، وجمع، اور جمال جمع کرتا رہا، فاوعى، اور اس کو سنبھال کر رکھتا ہے، ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان لالچی پیدا کیا گیا ہے، اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس کو کوئی برائی پہنچے، آزمائش پہنچے تو گڑ گڑاتا ہے ذلت سے، گھبراہٹ سے، سخت گھبرانے والا ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اس کو کوئی دولت ملے، خیر ملے تو وہ بخیل ہو جاتا ہے، إِلَّا الْمُصَلِّينَ، مگر نمازی، سوائے نماز پڑھنے والے، الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ، وہ جو اپنی نمازوں پر ہمیشہ پابندی کرتے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ معلوم، اور وہ جو ان کے مالوں میں ایک حق معلوم حق ہے، لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، مانگنے والے اور محروم کے لیے، والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ جو تصدیق کرتے ہیں قیامت کے دن کی یا انصاف کے دن کی، والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور وہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، ان عذاب ربهم غیر مأمون، بے شک ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے والی چیز نہیں ہے، والذین، اور وہ لوگ، ہم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، مگر بجز اپنی بیویوں کے یا اپنی کنیزوں کے، فانہم غیر ملومین، تو ان پر پھر کوئی ملامت نہیں، فمن ابتغى وراء ذلک فاولئک هم العادون، بس جو خواہش کریں ان کے علاوہ تو وہ حد سے بڑھنے والے ہیں، والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ لوگ جو اپنے عہد و پیمان، اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں، والذین ہم بشہادتہم قائمون، اور وہ لوگ جو اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے ہیں، والذین ہم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اولئک فی جنات مکرمون، یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں ہوں گے عزت والے، مکرم، محترم، فما للذین کفروا، بس کیا ہو گیا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، قبل کا محطین، کہ آپ کی طرف بھاگے چلے آ رہے ہیں، عن الیمین وعن الشمال عظیم، ایک گروہ دائیں سے دوسرا گروہ بائیں سے، ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنت نعیم، کیا طمع کرتا ہے ہر شخص ان میں سے کہ داخل کر دیا جائے گا اس کو نعمتوں والی جنت میں، کلا ہرگز نہیں، انا خلقناہم مما یعلمون، ہم نے ان کو پیدا کیا ہے اس سے جس کو وہ جانتے ہیں، ہم نے انہیں پیدا کیا اس چیز سے جسے وہ جانتے ہیں، فلا اقسم برب المشارق والمغارب، پس قسم ہے مجھے مشرق اور مغربوں کے رب کی، انا لقادرون، بے شک ہم پوری قدرت رکھتے ہیں، علی ان نبدل خیرا منہم، کہ ہم بدلے ان سے بہتر، لے آئے ہم ان سے بہتر لوگ، وما نحن بمسبوقین، ہم ایسا کرنے سے عاجز نہیں، فذرہم، پر چھوڑ دیجئے ان کو، یخوضوا، وہ کھیلے، یخوضوا کہ وہ مگر رہے، وہ یلعبوا کھیلتے رہے، حتی یلاقوا، یہاں تک کہ وہ ملاقات کریں، یومہم الذی یوعدون، اس دن کی جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یوم یخرجون من الاجداث سراعا، جس دن نکلیں گے اپنی قبروں سے جلدی جلدی، کأنہم الی نصب یوفضون، گویا کہ وہ استہانوں کی طرف دوڑ رہے ہیں، گویا کہ وہ نشانوں کی طرف دوڑ رہے ہیں، لپک رہے ہیں، خاشیۃ ابصارہم، جھکی ہوں گی ان کی آنکھیں، ترہقہم ذلہ، اس کے اوپر چھا رہی ہوگی ذلت، ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہ وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا، صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النوح کا آغاز ہے
کیونکہ نوح علیہ السلام کی مسائی کا ذکر ہے اس لیے اس کا نام نوح رکھا گیا. یہ بھی ہجرت مکہ سے پہلے کی سورہ مبارکہ ہے. پہلی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی قوم کو تباہ کرنے سے پہلے اس کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے کوئی نذیر بھیجا جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. یوں ہی بے خبری میں کسی کو ہلاک نہیں کر دیا جاتا. نوح علیہ السلام کی دعوت کے 3 ستون ہیں: اللہ وحدہ کی عبادت، تقوی اور پرہیزگاری، اپنے نبی کی اطاعت. انہی اصولوں پر تمام اقوام عالم کی فلاح دارین کا انحصار ہے. نوح علیہ السلام نے جس خوبصورتی سے اپنے فرائض نبوت کو ادا کیا، اس کی تفصیلات آئیں گی. صرف آخرت کی نجات کا راستہ ہی اپنی قوم کو نہیں دکھایا آپ نے، بلکہ ان سے وعدہ کیا کہ اگر تم میری دعوت کو قبول کر لیتے ہو، اگر تم میری دعوت کو تم قبول کر لو گے تو تمہیں دنیا میں بھی خوشحالی ملے گی، دنیا بھی تمہاری خوشحال ہو جائے گی. تمہارے بنجر میدانوں میں باغات لہلہانے لگیں گے، تمہارے خشک ریگستانوں میں نہریں رواں ہو جائیں گی، تمہیں اولاد نرینہ بکثرت دی جائے گی، بر وقت بارشیں ہوا کریں گی. قحط اور خشک سالی کا جو خوف ہر وقت رہتا ہے تمہارے اعصاب پر، وہ اس سے نجات مل جائے گی. اپنے قوم کے رئیسوں کی عیاریوں کا ذکر کیا. وہ خود بھی اس دین کو قبول نہیں کرتے. اس کی وجہ تو ظاہر ہے کہ اس دین کی تعلیمات ان کے مفاد سے ٹکراتی ہیں. وہ کیسے زکوٰۃ دیں، عیش و نشاط سے وہ کیسے دستکش ہو جائیں، میں خواری اور رقص و سرور کو کس طرح ختم کر دیں. لیکن وہ غریبوں اور عوام کو بھی نوح علیہ السلام کے نزدیک نہیں آنے دیتے تھے. اس لیے بڑی بڑی یاریاں مکر کرتے، ان کے خیر اندیش اور ناصح مشفق بن کر انہیں نصیحتیں کرتے کہ اے عوام، اے طاقت و قوت کے حقیقی سرچشموں، اے ملک کے اصلی حکمرانوں، اس نوح سے بچنا، اس کے دام نہ آنا. یہ تمہیں تمہارے دیوتاؤں سے برگشتہ کرنا چاہتا ہے. خبردار ایسا ہرگز نہ کرنا. ہم صرف تمہاری خیر خواہی کے لیے تمہیں مشورے دینے. یہ ڈرامہ زمانے سے کھیلا جاتا ہے، جنہوں نے پھنسنا ہو وہ پھنستے چلے جاتے ہیں. نوح علیہ السلام نے 950 سال تک شب و روز جلوت و خلوت میں ان کو دعوت حق دی. یہ حوصلہ اور اتنا صبر ایک پیغمبر کو ہی نصیب ہوتا ہے. لیکن جب ان پر کوئی اثر نہ ہوا، آپ نے بد دعا کی، الہی ان سب کو غرق کر دے، ان میں سے کسی کو زندہ نہ رہنے دے. آخرت میں اپنے لیے اور اپنوں کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی، سب کی بخش کے لیے دامن پھیلا دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا بہرمان نہایت رحم والا ہے. انا ارسلنا نوحا الی قومہ، بے شک ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف. ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم، کہ ڈرا اپنی قوم کو اس سے پہلے کہ آئے ان پر دردناک عذاب. قال، تو آپ نے فرمایا، یا قوم انی لکم نذیر مبین، اے میری قوم بے شک میں تمہارے لیے کھلا ڈر سنانے والا ہوں. ان اعبدوا اللہ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، واطیعون واتقوہ، اور اس کا تقوی اختیار کرو، واطیعون، اور میری پیروی کرو. یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمى، وہ بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو اور مہلت دے گا تمہیں ایک مقررہ میعاد تک. ان اجل اللہ، بے شک اللہ کا وعدہ، اللہ کا وقت، اذا جاء، جب وہ آئے گا، لا یؤخر، تو وہ نہیں مؤخر کیا جا سکتا. لو کنتم تعلمون، اگر تم جانتے. قال، تو فرمایا، ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے میرے رب میں نے اپنی قوم کو دعوت دی رات اور دن. فلم یزدہم دعائی الا فرارا، نہیں زیادہ کیا، نہیں اضافہ کیا میری دعوت نے ان کے اندر سوائے فرار کے، سوائے بھاگ جانے کے. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، اور جب میں نے ان کو بلایا، لِتَغْفِرَ لَهُمْ، تاکہ تم کو بخش دے، جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، تو وہ ڈال لیتے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں، وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور لپیٹ لیتے اپنے اوپر اپنے کپڑے، وَأَصَرُّوا، اور وہ اڑ گئے، وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور وہ انہوں نے تکبر کیا، متکبرین، پرلے درجے کے متکبرین ہو کر تکبر کیا، تکبر کرنا. ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں نے ان کو بلند آواز میں دعوت دی. ثم انی اعلنت لہم، پھر میں نے ان کو اعلانیہ دعوت دی. واسررت لہم اسرارا، اور میں نے انہیں آہستہ چھپ کر ان سے بات کی. فقلت استغفروا ربکم، پھر میں نے ان سے کہا کہ مغفرت طلب کرو اپنے رب سے. انہ کان غفارا، بے شک وہ بخشنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ برسائے گا تمہارے اوپر موسلادھار بارش. ویمددکم باموال وبنین،
وہ مدد کرے گا تمہاری مال کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور وہ بنائے گا تمہارے لیے باغات اور بنا دے گا تمہارے لیے نہریں۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تمہیں کیا ہو گیا تم اللہ کی عظمت و جلال کی پرواہ نہیں کرتے۔ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا کئی مرحلوں میں سے گزار کر۔ الم ترو، کیا نہیں تم نے دیکھا، کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کس طرح اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا تہ در تہ، وجعل القمر فیہن نورا، اور بنایا چاند کو اس میں روشن، وجعل الشمس سراج، اور بنایا سورج کو رخصتاً چراغ، واللہ انبتکم من الارض نباتا، اور وہ جس نے اگایا تمہارے لیے زمین میں سے، وہ اللہ نے تم کو زمین سے عجب طرح اگایا، واللہ انبتکم، اللہ نے اگایا تمہیں من الارض نباتا، زمین سے عجب طرح، ثم یعیدکم فیہا، پھر وہ لوٹا دے گا تمہیں اس میں، ویخرجکم اخراجا، پھر وہ دوبارہ تمہیں اس سے نکالے گا، واللہ جعل لکم الارض بساطا، اللہ وہ ہے جس نے بنائے تمہارے لیے زمین کو بچھونا، لتسلکوا منہا سبلا فجاجا، تاکہ تم اس کے کھلے راستوں پر چلو۔ قال، تو کہنے لگے نوح، فرمایا نوح نے، ربی انہم عصونی، میرے رب انہوں نے میری نافرمانی کی، واتبعوا، اور پیروی کی، من لم یزدہ مالہ، پیروی کرتے رہے اس کی جس کو نہ بڑھایا ان کے مال نے، ولا، نہ ان کی اولاد، جس کو نہ بڑھایا اس کے مال اور اس کی اولاد نے، الا خسارہ، بجز خسارے کے، ومکروا مکرا کبارا، انہوں نے مکر کیے بڑے بڑے مکر و فریب، وقالوا، کہنے لگے لا تذرن آلہتکم، نہ چھوڑنا اپنے معبودوں کو، ولا تذرن ودًا ولا سواعا، اور نہ چھوڑنا ودا اور سواع کو، ولا یغوث و یعوق، اور نہ یغوث اور یعوق کو، ولا نصر، اور نہ ہی نصر کو۔ وقد اضلوا کثیرا، اور انہوں نے گمراہ کر دیا بہت سے لوگوں کو، ولا تزد الظالمین الا ضلالا، اور نہ ہی اضافہ کرتے ہیں، ولا تزد الظالمین الا ضلالا، اور نہ تو اضافہ کر ظالموں کے لیے مگر گمراہی کا، مما خطیاتہم اغرقوا، اپنی خطاؤں کے سبب انہیں غرق کر دیا گیا، فادخلوا نارا، پھر انہیں آگ میں ڈال دیا گیا، فلم یجدوا لہم من دون اللہ انصارا، تو نہ پایا انہوں نے اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار، وقال، اور وہ کہنے لگے، وقال نوح، رب، کہا نوح نے، اے میرے رب، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، نہ چھوڑ دے زمین پر کسی کافر کو بستا ہوا، انکا، بے شک تو نے، انتظر، مگر ان کو چھوڑ دیا، یضلوا عبادک، وہ گمراہ کریں گے تیرے بندوں کو، ولا یلدوا، اور نہ جنیں گے، الا فاجرا کفارا، سوائے فاجر و نا شکر گزار کے، ایسی اولاد کو پیدا کریں گے جو صرف فاجر ہوگی، بدکار ہوگی، نہ شکر گزار ہوگی۔ رب اغفر لی ولی والدی، اے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو، ولیمن داخل بیتی، اور اس کو جو داخل ہوا میرے گھر میں، مؤمنن، ایمان کی حالت میں، وللمؤمنین والمؤمنات، اور مومنین اور مومنات کو، مومن مرد و مومن عورتوں کو بخش دے، ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور نہ زیادہ کر ظالموں کے لیے سوائے ہلاکت اور بربادی کر، کفار کی کسی چیز میں اضافہ نہ کر بجز ہلاکت اور بربادی کے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم، نصف پارہ مکمل۔